السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب دوست خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس سے کراچی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تقریباً 11 لوگوں کی سنا ہے کہ اسٹیمپیڈ میں ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک شاید کوئی نجی فیکٹری تھی جس میں زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کیے جا رہے تھے 2000 پر ہیڈ، اور آٹے کے تھیلے وہاں پہ تقسیم کیے جا رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ 2000 روپے آٹے کا تھیلا اور لاشیں۔ تو بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال ہے۔ لوگوں کی جو رہن سہن ہے اور قوت خرید ہے اور جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے ایک بھیانک صورتحال ہے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 2000 روپے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے، پتہ چلا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ شاید اس فیکٹری میں ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، شاید بھگدڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی۔ ظاہر ہے رش ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اور لوگوں کو اس طرح کی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو یہ نہ ہو کہ مجھے نہیں مل سکے گی کوئی چیز، تو پھر وہاں پہ شور ہی ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اور پھر لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے پہلو ہیں اس واقعہ کے، عبرتیں ہیں اس میں۔ پہلی عبرت تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ کیا انسانی جانیں اس قدر سستی ہو چکی ہیں؟ کیا انسانی خون اس قدر سستا ہو چکا ہے؟ کیا انسانی جو ایک وقار ہے اور عزت و سربلندی ہے وہ اس قدر گر چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا بھوک ناچ رہی ہے ہر جگہ پہ کہ اس طرح کے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں؟ بہرحال یہ لوگ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں رمضان المبارک میں، جو کہ بہت ہی آسن قدم ہے، کرنا چاہیے۔ جتنے بھی متمول لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ یہ کر سکتے ہیں، خدا نے ان کو توفیق دی ہے، ان کو لازماً ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کون سی مدد ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا وہ اس قدر زیادہ جانیں لے لیں؟ اس میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ کچھ کرنا تھا تو اتنے سارے لوگ جب آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی ڈسپلن بنائیں۔ دوسرے نمبر پہ یہی کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ اگر خدا نے اتنی توفیق دی ہے تو لوگوں کے گھروں میں بھی یہ سب کچھ پہنچایا جا سکتا تھا۔ تیسرے نمبر پہ پھر اوورآل ہماری قوم کی جو ایک صورتحال ہے ڈسپلن کی، لا کی، یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا جو انتظام ہوتا ہے اس کو کرنے کی، اور پھر نظم اور ضبط کو فالو کرنے کی، وہ بھی یہاں پہ کویسچنیبل ہے۔ لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کی حالت اس قدر گر چکی ہے، ہماری قوت خرید اور ریسورسز کا اس قدر فقدان ہو چکا ہے کہ آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے لوگ 4 دن سنا ہے کہ آ کے قطاروں میں خواتین کھڑی ہوتی ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں پہ۔ میں ابھی BBC کا ایک دیکھ رہا تھا چھوٹی سی ویڈیو جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ کہا ہے کہ خواتین کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ڈیلی وہ آتی ہیں، لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، برقعے پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ بیچاری لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور شام کو وہ واپس خالی ہاتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، باعث شرمندگی ہے ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی معاشرے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ انسانی خون اس قدر ارزاں ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا رویہ آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام مستضعفین جہان کی مدد کرے، اور خدا نے متعال یہ جو فیملیز ہیں جو ناحق خون بہا ہے اور اس قسم و پرسی میں خون بہا ہے، ان کی جانیں گئی ہیں، خدا ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس سے سیکھیں اور آئندہ سے کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ ضرورت مندوں کو ان کے گھروں تک آپ چیزیں پہنچائیں۔ اگر خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ لازماً کوئی نہ کوئی اور طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ۔ گورنمنٹ کی تو خیر انسان کیا بات کرے، جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے
ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، اور عدلیہ میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈالر کی جو قیمت ہے، اکنامک کولیپس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اس پہ کڑ ہی سکتا ہے انسان، اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ خداوند متعال اگین تمام مستضعفین جہان کی مدد کرے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مرحومین ہیں اس راہ میں، جن لوگوں کا ناحق خون بہا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. خداوند متعال سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.